أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صلوات عزیزان محترم، منصب ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گیا۔ یہ نواں سلسلہ گفتگو ہے اور اب ظاہر ہے کہ پچھلی باتوں کو ریلیٹ نہیں کروں گا، لیکن اتنا کہنا ناگزیر ہے کہ اگر اس پوری کائنات میں کوئی منصب ہدایت کا اہل ہے تو وہ فقط ایک ہے، اور اس ایک کا نام ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ۔ دیکھو ذرا ٹھہر کے میرے جملوں کو غور کرتے جانا۔ یہ میرا نبی اول مخلوق ہے اور تم روایت سے واقف ہو، اول ما خلق اللہ الولی، لیکن اب میں تمہارے سامنے ایک ہی سورے کی دو آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اول مخلوق ہے کون۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے، سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان، سمندر مسلمان، پہاڑ مسلمان۔ لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے۔ تو یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھا، ساری دنیا کو بغیر کلمے کے مسلمان مان لو، سارا اعتراض ابو طالب پر ہے۔ عجیب لوگ اچھا تو اب سورج کون ہے؟ مسلمان۔ چاند کون ہے؟ مسلمان۔ زمین کون ہے؟ مسلمان۔ آسمان مسلمان، سب مسلمان، یعنی پوری کائنات
مسلمان اسی سورے کی آیت پڑھ رہا ہوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ حبیب کہہ دے کہ پہلا مسلمان میں ہوں، محمد پہلے، سورج بعد میں، محمد پہلے، کائنات بعد میں۔ بھائی توجہات میں دور رکھنا، اس لیے کہ مقام محمد عربی کو واضح کروں گا، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ گفتگو مقام محمد پر اس لیے رکی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کلمہ گو جن کا کلمہ زبان پر رکا ہوا ہے، ابھی زبان سے دل تک نہیں پہنچا، ان کے دل تک کلمہ اتر جائے۔ بھائی بہت توجہ رکھنا۔ اب میں بتاؤں اپنے نبی کی تاریخ، نبی کا ماضی، نبی کا حال، نبی کا مستقبل، ایک ایک آیت سنتے جاؤ اور مجھے یہ سنو گے اس ترتیب کے ساتھ۔ نبی کا ماضی، وتوکل، سورہ شعراء 26واں سورہ، وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ حبیب تو اس دنیا میں آنے سے پہلے سجدہ گزاروں کی پیشانی میں پلٹ پلٹ کے جا رہا تھا۔ بھائی کیا عجیب و غریب آیت ہے سورہ شعراء کی، جا کے دیکھ لینا ترجمہ جا کے دیکھ لینا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدم سے عبداللہ تک سارے سجدہ گزار تھے، ان میں کوئی مشرک نہیں تھا۔ تو اب جو آبائے نبی کو مشرک کہتے ہیں وہ اس آیت کی روشنی میں اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ بھائی نبی کا باپ مشرک، یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہارے باپ دادا مشرک تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نفسیاتی ہے۔ اپنے بزرگوں کو بلند کر کے وہاں تک نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے طے کیا کہ محمد کو نیچے اتار لو۔ یہ میسج پہنچ گیا، یہ سائیکالوجی پہنچی کہ انسان بے بس تھا، اپنے بزرگ کو مقام محمد تک لے نہیں جا سکتا تھا۔ جب لے نہیں جا سکتا تھا تو اس نے کہا کہ محمد کو نیچے اتار لو۔ جیسے ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ویسے نعوذ باللہ محمد کے باپ دادا مشرک تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بھائی بہت توجہ ہے، سب نے کیا کہ محمد کو ان کے مقام سے نیچے اتار لو، اس لیے کہ اپنے باپ دادا کے برابر لانا ہے، لیکن ہم نے تو نہیں کیا نا۔ بھائی ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ محمد کتنے بھی بلند ہو جائے، عرش ہفتوں سے نکل جائے، بھائی توجہ رہے، کتنے بھی بلند ہو جائے، امامت کے قدم ہمیشہ نور نبوت میں رہیں گے۔ ہم کیوں بلند کریں؟ ہمیں بہت آرام سے سننا، یہ محمد رسول اللہ کا ماضی ہے کہ تم سجدہ گزاروں میں پلٹ پلٹ کے آتے رہے، اور اب محمد کا حال یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والأغلال التي كانت علیہم۔ ہم نے اسے بھیجا نیکیوں کو حکم دے، برائیوں سے روکے، طیبات کو حلال کرے، خبائث کو حرام کرے، دنیا کے قانون کو توڑے، اللہ کے قانون کو رائج کرے۔ یہ محمد کا حال ہے، وہ محمد کا ماضی تھا، یہ میرے نبی کا حال ہے، اور میرے نبی کا مستقبل۔ عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا۔ حبیب
تجھے قیامت کے دن مقام محمود پہ بٹھا دیں گے. محمد ہے رسول، محمود ہے اللہ، اپنی جگہ پہ محمد کو بٹھائے گا. ماضی حال مستقبل دیکھتے جا رہے ہیں نا میرے محمد کا بھائی، بہت آگے جانا ہے. اچھا بھائی، تو اب ایک اصول سنتے جاؤ، اور یہ اصول اگر تم تک پہنچ گیا تو مقام محمد عربی بہت واضح ہو جائے گا. پرانے یونانی فلسفے میں انسانوں کے سلسلے میں 3 مراحل اصلاح کے لکھے گئے. ذرا میں نے سطح عمومی سے بات کو بلند کیا ذرا سا. پہلی منزل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک بنائے. جب اپنے نفس کو پاک بنا لیا تو پھر اپنے خاندان کو پاک بنائے، اور جب خاندان کو پاک بنا لیا تو معاشرے کو پاک بنائے. اس پر 2 رائے نہیں ہے. یورپ کا فلسفہ ہو، یونان کا فلسفہ ہو، تمہارے شہر کا فلسفہ ہو، تمہارے پڑوسی ملک کا فلسفہ ہو، اصول یہی ہے کہ پہلے اپنے کو تو پاک بناؤ. جب اپنے آپ کو پاک بنا لو گے، طاہر بنا لو گے، نفس کی تطہیر ہو جائے گی، تو تمہیں حق ہوگا کہ خاندان والوں کو پاک بناؤ، خاندان والوں کی اصلاح کرو. جب خاندان والوں کو ٹھیک کر لو گے تو پھر تمہارا فریضہ یہ ہوگا کہ اب معاشرے کو ٹھیک کرو. بھائی عجیب بات یہ کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر خاندان کو ٹھیک کرو، پھر معاشرے کو ٹھیک کرو. جب تبلیغ نبوت کی آیت آئی تو آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب خاندان والوں کو ٹھیک کرو، اپنے کو ٹھیک کرو نہیں ہے. وَأَنذِرْ، توجہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ تمہارے قریب ترین رشتے دار ہیں، ان تک نبوت کے پیغام کو پہنچاؤ. میرے نبی نے نبوت کا پیغام پہنچایا، اور پیغام پہنچانے کے بعد کہنے لگے ایکم یعاذرونی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ بھائی اللہ کا آخری رسول ہے، توجہ ہے، اللہ کا آخری رسول ہے. اپنے رشتے داروں کو جمع کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کہہ رہا ہے تم میں سے کوئی میری مدد کرنے والا؟ پہلے اعلان نبوت میں یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کوئی مدد کرنے والا؟ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. میسج پہنچ رہا ہے؟ اگر اب ذرا مجھے اس طریقے سے بولنے دو جس طریقے سے جی چاہ رہا ہے کہ تمہاری خدمت میں میسج پہنچاؤں. اب کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور رسول نے اعلان نبوت کر دیا. رسول نے جب اعلان نبوت کیا تو مشرکوں نے ایک منصوبہ بنایا. دیکھو میں اس طریقے سے بولا نہیں کرتا، جس طریقے سے آج تمہیں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں. مشرکوں نے منصوبہ بنایا کہ بھائی اگر ہم بڑے محمد رسول اللہ کے خلاف کچھ کریں گے تو بڑوں میں جنگ ہو جائے گی. ابو طالب نکل آئیں گے، حمزہ نکل آئیں گے، بنی ہاشم کے بڑے بڑے لوگ نکل آئیں گے. اس لیے ایسا کروں کہ بچوں کو آمادہ کر دو کہ جب محمد گلیوں میں آئے تو کہیں گے مجنون ہے اور پتھر مارے. سنا ہے نا؟ رسول بھائی بہت توجہ رکھوں. رسول گلیوں میں آئے اور 30-40 لڑکوں نے گھیر لیا، پتھر بھی مارے اور کہا کہ یہ مجنون ہے. نعوذ باللہ. چونکہ تاریخ کا واقعہ ہے میں تمہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ مجنون ہے. پیغمبر کو اذیت ہوئی، واپس گھر آئے اور کہا چچا آج مجھے بہت اذیت ہوئی. چچا کا نام نہیں لوں گا، پہچانتے ہو چچا کو؟ چچا آج مجھے بہت اذیت ہوئی. اب کیا ہوا بیٹے؟ کہا کہ جب میں مکے کی گلیوں میں چلا تو مکے کے بچے مجھے مجنون کہہ رہے تھے اور مجھے پتھر مار رہے تھے. کہا اچھا تو پھر یہ علی کہاں ہے؟ جاؤ دیکھو تاریخ کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں. علی کو بلاؤ.
علی کو بلاؤ. علی آئے. کہا علی کل سے جب محمد باہر نکلے تو تم اس کے ساتھ نکلنا. جملہ سنو گے ابو طالب کا. علی مکے کے بچے محمد کو ستا رہے ہیں, تم بھی تو بچے ہو نا. تم بھی تو بچے ہو نا. اب کل سے محمد کے ساتھ نکلنا. دوسرا دن ہوا, محمد چلے, پیچھے پیچھے علی چلے. علی چلے, 40 بچوں نے گھیر لیا. 40 بچوں نے گھیرا اور کہا کہ یہ مجنون ہے, جا رہا ہے. علی آگے بڑھے. کیا کہا؟ ہم نے کہا مجنون. کہا اب نہ کہنا. کہا آپ کیسے نہ کہیں گے لیکن وہ تو 40 ہے نا, علی اکیلا ہے. پھر کہا مجنون. اب جو دوسری مرتبہ کہا مجنون تو علی آگے بڑھے, 2 لڑکوں کو پکڑا, سر ٹکرا دیے. کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کا پاؤں توڑ دیا, کسی کا ہاتھ پھوڑ دی. یہی ہوا. شام کو بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر میں لے آیا ہوں. بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا. شام کو جب بچوں نے اپنے بزرگوں سے شکایت کی تو بزرگ آئے ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمارے بچے زخمی ہو گئے. کہا کیا محمد نے زخمی کیا؟ کہا نہیں, محمد نے زخمی نہیں کیا. کہا پھر کس نے زخمی کیا؟ کہا علی نے زخمی کیا. کہا بچوں کی لڑائی تھی. آج سمجھ میں آیا کہ محمد کی نبوت کے آغاز میں علی کے بچپنے کی ضرورت کیا تھی. سمجھ میں آیا کہ آغاز نبوت میں بتوجہ رہے, علی کے بچپنے کی کیا ضرورت تھی. کہا بچوں کی لڑائی تھی, مشرک منہ لٹکا کے چلے گئے. بھائی توجہ رہے. اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ کسی کو لنگڑا کیا, کسی کو لولا کیا, کسی کو بھنگا بنا دیا, کسی کو زخمی کر دیا. اب یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو علی سے دشمنی کریں گے یا نہیں؟ فتح مکہ سے غدیر خون تک یہی دشمنی تو نظر آتی ہے نا. تو اب میں ظاہر ہے کہ اس مرحلے پر روکوں گا نہیں, لیکن مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے اور دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اچھا بھائی, تو اب رسول آیا, کائنات کا سب سے بڑا رسول آیا. وہ رسول آیا کہ سارے نبی اس کی امت میں ہیں. اور اب قرآن نے آواز دی, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. سورہ مزمل. اور اب سورہ مائدہ میں آواز دی, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. یہ سورہ مائدہ. اور اب سورہ نحل میں آواز دی, وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. اور اب سورہ احزاب میں آواز دی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کتنی آیتیں سناؤ. حبیب تو گواہ ہے, حبیب تو گواہ ہے, حبیب تو گواہ ہے, حبیب تو سارے نبیوں کا گواہ ہے, حبیب تو ساری کائنات کا گواہ ہے, حبیب تو سورج کا گواہ ہے, حبیب تو چاند کا گواہ ہے. حبیب کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کا گواہ تو نہ ہو. تو اب میرا محمد پوری کائنات کا گواہ, اور گواہی کے بغیر بات آگے بڑھتی رہی. میرا محمد پوری کائنات کا گواہ. تو اب یہ بھی تو بتاتے چلو میرے محمد کا گواہ کون ہے. ظاہر ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ نکلنا ہے اور کسی مرحلے فکر تک تمہیں لے کے جانا ہے. اب آواز دی, اب آواز دی. بھئی آیتیں میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا, میں تو آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہوں. میں آواز دی
بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب حبیب دن ہو رات ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبیب دن ہو یا رات ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. سنو گے ایک جملہ, وقت کی بڑی پریشانی ہے اور وقت خدا کی قسم کسی کا انتظار نہیں کرتا. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ وقت چلتا رہتا ہے. اب اور طریقہ ایک جملہ نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک وقت کی پیروی کرو گے اس وقت تک پریشان رہو گے, اور اگر صاحب وقت کی پیروی کی تو پریشانیوں سے بچ جاؤ گے. بھائی میں نے مثال دی تھی اس ممبر سے, اور اتفاق سے محرم کی 9 تاریخی تھی اور اتفاق وقت یہ تھا کہ ظہر کی اذان ہو گئی تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی سنو, ظہر کی نماز پڑھ لو, وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا, وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا, پڑھ لو ورنہ قضا ہو جائے گی. یہ تم ہو کہ اگر وقت پہ نہ پڑھو تو نماز قضا ہو جائے, اور ایک وہ ہے جو سورج پلٹا کے نماز پڑھتا ہے. یہ میسج پہنچ رہا ہے نا میرے محترم سننے والوں تک؟ اچھا بھائی, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سورہ حشر میں آواز دی, کیا کمال کی آیت ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دے دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. جو دے دے وہ لے لو, رسول جو دے دے وہ لے لو. یہ تو نہیں کہا کہ جو مانگے وہ مت دینا. کیوں مولانا؟ آیت تو یہی ہے نا, وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے دے وہ لے لو, اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. اب جب یہ آیے مبارکہ تمہارے سامنے آ گئی تو رسول کا ہر قول اور ہر عمل حجت ہے. رکتے چلو, بہت کام کی بات تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں, اور اگر یہ باتیں پہنچ گئی نا تو آج کی میری محنت اگرچہ مختصر ہے لیکن سوارت ہو جائے گی. رسول جو دے دے وہ لے لو, رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہی سبب ہے کہ سنت رسول قرآن کے بعد پورے عالم اسلام میں حجت ہے. رسول جو کہہ دے وہ حجت, رسول جو کر دے وہ حجت. دیکھو بڑا نازک مرحلہ ہے, اور اس نازک مرحلے پہ تمہیں روکوں گا. رسول جو کہہ دے وہ حجت, رسول جو کر دے وہ بھی حجت. لیکن ان دونوں میں فرق ہے. رسول اگر کرے تو معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کیا ہے. سننا, اس لیے کہ یہ وہ بات کہنے جا رہا ہوں جو عام طریقے سے لوگوں کے ذہن میں محفوظ نہیں ہے. رسول جو کر دے وہ حجت ہے. ابھی میں نے کہا نا, رسول 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, کیا آپ بتا سکتے ہیں دیکھ کے کہ واجب ہے یا مستحب؟ اب قول کی ضرورت ہے. رسول نے کسی خاتون پہ نگاہ کی تو کیا آپ بھی کریں گے؟ وہ رسول کی محرم ہوگی. تو قول کی ضرورت ہے. عمل ٹھیک ہے لیکن جب تک عمل کے ساتھ قول نہ آ جائے, قول نہ آ جائے وہ عمل حجت نہیں بنے گا. بھائی بہت توجہ ہے. تو رسول جو کر دے وہ بھی حجت, رسول جو کہہ دے وہ بھی حجت. اب کچھ سمجھدار رک رہے ہیں اس بات پر کہ جو رسول نے کیا تھا وہی کریں گے, اور جو رسول نے نہیں کیا تھا وہ نہیں کریں گے. کچھ سمجھدار ہیں آپ کے معاشرے میں, کچھ سمجھدار ہیں کہ رسول نے جو کیا تھا وہی کریں گے, اور رسول نے جو نہیں کیا تھا وہ نہیں کریں گے. تو رسول نے تو ناکے پر حج فرمایا تھا, آپ ہوائی جہاز پہ جو تشریف لے جا رہے ہیں.
پہنچ رہا ہے یہ میسج؟ رسول خچر پہ سواری فرماتے تھے، آپ یہ موٹر کار پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہو گئی نا کہ رسول نے جو کیا تھا وہی کریں گے. بہت توجہ رہے. تو اب جس سے ہم نے سوال کیا نا وہ بے وقوف نہیں ہے، اس نے جواب دے دیا، اور جو جواب دیا ہے وہ تمہیں ہدیہ کروں گا، اور ہدیہ کرنے کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا. آج ذرا مختلف طریقے سے بات کر رہا ہوں میں، یہ کہ میرے دوستوں تک کوئی میسج پہنچ جائے. سوال کیا تھا کہ رسول نے جو کیا ہے بس وہی کریں گے. بھائی یہ تھا نا سوال. تو ہم نے پوچھا کہ بھائی رسول تو ناکے پہ جاتے تھے، آپ ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں، رسول کی سواری خچر تھی، آپ کی سواری موٹر کار ہے، تو فرق تو ہو گیا کہ رسول نے جو کیا تھا وہ آپ نے نہیں کیا. کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، رسول نے منع کہاں کیا کہ موٹر کار پہ نہ بیٹھنا. تو اب ایک اصول اور ملا کہ رسول جسے منع نہ کرے وہ بھی کر سکتے ہو. تو اب پورے عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں کہ رسول نے منع کہاں کیا کہ ماتم مت کرنا. رسول نے زری کو کب منع کیا؟ رسول نے تازیہ کو کب منع کیا؟ رسول نے علم کو کب منع کیا؟ رسول نے ماتم کو کب منع کیا؟ بھائی ماتم کی حفاظت کرو. مولانا رحمانی کو گواہ کر رہا ہوں، ماتم کی حفاظت کرو. چوٹ پڑتی ہے تمہارے سینے پر اور تکلیف ہوتی ہے تمہارے دشمن کو. دیکھو دشمن عمران کی بات کر رہے ہیں میرے دوست. عمران نام ہے ابو طالب کا، اور ابو طالب کنیت ہے. تو دیکھو چھوڑو ان مسائل کو، چھوڑو، یہ مسائل ختم ہو گئے. اب کیا رکھا ہے کہ ابو طالب مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے؟ یہ تو تحقیق کا زمانہ ہے، تحقیق کا زمانہ ہے نا. جب تحقیق کا زمانہ ہے تو تحقیق کرنے دو، تحقیق کرنے دو. تحقیق کا زمانہ ہے، تحقیق کرنے دو. اگر ایک خلیفہ راشد کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو پھر ہر ایک کے باپ دادا پہ تحقیق ہوگی. یہ تو تحقیق کا زمانہ ہے. اب کہا تم دشمن عمران کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. چھوڑو بھائی، توجہ رہے، چھوڑو. اگر بحث کا فیصلہ نہ ہو تو قرآن نے ایک اصول دے دیا. عیسائی نہیں مان رہے تھے محمد کو رسول. آیت آئی کہ اب مباہلہ ہوگا اور میدان میں لعنت ہوگی. تو اگر نہ مانے دلیلوں سے تو تمہیں ضد کی ضرورت نہیں ہے. کردار رسول کے مطابق لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. ہے یہی جہاں میں لے کے آ گیا. اب ظاہر ہے کہ میں ابو طالب پر نہیں رکوں گا. یہ تو درمیان میں دشمن عمران کا نعرہ آ گیا، اس لیے میں نے یہ جملہ کہہ دیا. نہیں بھائی چھوڑ دو اس بات کو، چھوڑ دو. ابو طالب کی فضیلت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے. نبوت ختم ہو گئی میرے محمد پر، نبوت ختم ہو گئی میرے محمد پر. اب محمد کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے باپ بہت گزرے جنہوں نے کافر بیٹے پالے، نبی پالنے والا کل ایک ہے.
ظاہر ہے کہ بات بہت دور نکل گئی اور اسے پھر اب قریب کرنا چاہوں گا میں، اور اگر قریب ہو گئی تو پھر یہی بات کو روک دوں گا۔ بھائی توحید سے چلی گفتگو، بھیجا اس نے اول المسلمین بنایا میرے محمد کو، اور محمد ہدایت کرتے ہوئے چلے، کنتو نبیًا، میں نبی تھا، لیکن اس کنتو کو سمجھ نہیں سکتے جب تک اس سے پہلے والا کنتو سمجھ میں نہ آ جائے۔ حدیث قدسی کنتو کنزن مخفیًا، میں یہ کنتو سننا بھائی، کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک خزانے مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے اپنے لیے خزانے کا لفظ استعمال کیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، اب جو ترجمہ کر رہا ہوں نا، یہ علماء تشریف فرما ہے، اب جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ سارے ترجموں سے ہٹ کے کر رہا ہوں، اور عربی جانتا ہوں، عربی جانتا ہوں، سارے ترجموں سے ہٹ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ کنتو کنزن مخفیم، مولانا آپ کو گواہ کرتا ہوں، یہ جملے گنیے گا، اذان کے احترام میں سب خاموش، سب گنے۔ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور میرے میں کیا سمجھ گنیے گا۔ اللہ اکبر، دو، چار، پانچ، چھ، سات، گن رہے ہو نا جملے؟ آٹھ، گن رہے ہو؟ نو، دس، ٹھیک، گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ،
کتنے ہیں بھائی جملے؟ اس طرف سے اذان ہوگی، اس پہ نہ رکیے. جملے کتنے ہیں؟ 15. دیکھو اگر کتاب تمہیں نہ مل سکے تو میرے گھر پہ آ کے دیکھ لینا. ترمذی شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم رسول کے زمانے میں 19 جملوں کی اذان کہا کرتے تھے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہم رسول کے زمانے میں 19 جملوں کی اذان کہا کرتے تھے. اگر کتاب نہ ملے تو میرے پاس آ کے دیکھ لینا. تو اب 4 جملے تو کم ہے نا. 2 اشہد ان علی ولی اللہ اور 2 حی علی خیر العمل. یہ فقہی اختلافات ہیں اور ان فقہی اختلافات میں الجھنا نہیں چاہیے. جو جس طریقے سے نماز پڑھے، جو جس طریقے سے روزہ رکھے، جو جس طریقے سے حج کرے اسے مبارک ہو. ٹھیک ہے نا. اب پھر واپس چلو. کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف. زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکی اعرف. پس میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. یہ ترجمے میں اضافہ کیا ہے میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. یعنی وہ مجھے پہچانے، تم اسے پہچانو. یہ ہے مقام محمد عربی. وہ مجھے پہچانے، تم اسے پہچانو. کنتو کنزن مخفیہ. یہ کنتو کا سوچ تو دیکھو. میں خزانے مخفی تھا. توحید کنتو. اور اب میرے نبی نے کہا کنتو نبیان وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو توحید کنتو سے شروع ہوئی، نبوت کنتو سے شروع ہوئی. اب امامت کے لیے فیصلہ کیا ہے؟ من کنتو مولا ہو. یہ کنتو سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی. توحید کا کنتو، نبوت کا کنتو، امامت کا کنتو. بھائی یہی تمہیں لانا تھا. اور اب اس سے زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا. لیکن مسلسل اذانیں ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. جب تک مسلمان زندہ ہے اذانیں دیتا رہے گا. اور اگر یہ جملہ یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے جد علی کا ایک نام اذان بھی ہے. تو جو خود اذان ہو اس کا نام اذان سے خارج کر دیا جائے، یہ کیسا اسلام ہے؟ میں نے زحمت دی. میں نے زحمت دی اور اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. رک کے جملہ سننا اور اس جملے کو ویریفائی کر لینا میرے کتب خانے میں آ کر. من کنت مولا فہذا علی مولا. تم نے سن لیا بھائی. عجیب غریب روایت. سنن کبریٰ نسائی کی 5ویں جلد تبع بیروت. انہوں نے روایت لکھی کہ یا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ولكن انت ولي كل مؤمن بعدي. علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میں موسیٰ ہوں،
تم ہارون ہو، میرے بعد نبوت نہیں ہے، لیکن تم میرے بعد پوری قوم کے مولا ہو، میرے بعد کسی اور کے بعد نہیں۔ میں نے زحمت دی، اور اب ظاہر ہے کہ زحمت سماعت سخنہائے گفتگو تو بہت ہیں نا، بہت ہیں، لیکن بہت ہیں۔ محرم کی 9 تاریخ ہے، زیادہ زحمت سماعت بھی نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں، کہ یہ جلوس، یہ تبرکات، اب ظاہر ہے کہ تم انہیں اپنے شانوں پہ اٹھا کے لے جاؤ گے، تو میں بھی مساج تک نہیں آ رہا ہوں۔ ایک جملہ تمہیں ہدیہ کر دوں۔ دیکھو بھائی، یہ تو رسول نے خود کہا، لیکن یسألونک، بہت سی آیتیں ہیں قرآن میں، حبیب لوگ تم سے سوال کرتے ہیں، حبیب تم سے لوگ سوال کرتے ہیں، حبیب لوگ تم سے سوال کرتے ہیں، یہ جواب دے دو، یہ جواب دے دو، یہ جواب دے دو۔ تو سوال جاری تھا، جواب رسول دیا کرتے تھے۔ تو کچھ جوابات وہ ہیں بس سننا، اس لیے کہ اس مرحلے پر بات کو روک رہا ہوں۔ اگر ایک جملہ میرا یاد ہو تو میں 2-3 دن پہلے تمہاری خدمت میں جملہ کہہ کے گیا تھا کہ میرے نبی کی روایت ہے خلفائی 12، میرے خلیفہ میرے بعد 12 ہیں، اور میں نے تم سے پوچھا بھی تھا کہ بھائی خلیفہ کس کے؟ تو کسی نوجوان نے جواب دیا تھا کہ رسول کے۔ تو میں نے کہا خلیفہ رسول کے بنائیں گے آپ؟ یہ بھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اب ایک روایت سنو، روایتیں تو 3 ہیں لیکن صرف ایک تمہاری خدمت پہ پیش کروں گا۔ ایک روایت سنو اور مجھے اجازت دے دو کہ 2 دقیقے مصاحب لے لوں۔ ناسن نامی یہودی، اچھا تم حوالہ پوچھو گے، واقعہ بیان کرنے سے پہلے حوالہ دے دوں۔ فرائض السمتین علامہ ہموینی، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے۔ ینابیع المودت شیخ سلیمان حنفی قندوزی، ان کا تعلق ان بزرگ کا میرے مسلک سے نہیں ہے۔ اللہ ان دونوں بزرگوں پر رحمت نازل کرے۔ ان دونوں نے اس روایت کو بالاتفاق لکھا کہ ایک بہت پڑھا لکھا یہودی پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آرام سے سن لینا، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا مسائل کی طرف، لیکن یہ جملے آرام سے سن لینا اور اسے ذہن میں ریکارڈ کر لینا۔ ایک بہت پڑھا لکھا یہودی آیا اور اس نے کہا، اب ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے، اس نے کہا کہ یا محمد میں تم سے کچھ سوالات کرنے آیا ہوں۔ کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یہ سلونی سمجھ میں آیا؟ یہی تو وراثت میں گیا ہے آگے، یہی آگے وراثت میں گیا ہے۔ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے خدا کے سلسلے میں کچھ سوالات کیے، پیغمبر اکرم نے جوابات دیے، پوری ڈیٹیل ہے حدیث کی کتاب میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ مطمئن ہو گیا، کہنے لگا کہ یا محمد تم نے بالکل صحیح جوابات دیے۔ اب دوسرا سوال کروں؟ کہا کیا پوچھ؟ کہا کہ یا محمد ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، جیسے میرے نبی موسیٰ کے وصی شمعون تھے، یوشع ابن نون تھے، تو تمہارا وصی کون ہے اور کتنے ہیں؟ کہا میرے اوصیاء 12 ہیں اور پہلا علی ابن ابی طالب ہے۔ زحمت نہیں ہے لیکن میرا دل رکھنے کے لیے اس روایت کو سن لو، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ کہ یوشع بن نون ہمارے نبی موسیٰ کے وصی تھے، آپ کا وصی کون ہے اور کتنے ہیں؟ کہا 12 ہیں، پہلا میرا وصی علی ابن ابی طالب ہے، میرا دوسرا وصی میرا بڑا نواسا حسن ہے، میرا تیسرا وصی میرا چھوٹا نواسا حسین ہے، اور اب اس کے بعد جو اوصیاء چلیں گے وہ حسین کی نسل سے چلیں گے۔ کہنے لگا یا محمد ذرا ان کے نام بھی تو گنواؤ۔ تیور بتلا رہے ہیں کہ وہ اپنی پچھلی کتابوں میں دیکھ کے آیا ہے۔ وہ توریت یہودی ہے نا، توریت میں وہ نام دیکھ کے آیا ہے اور ویریفائی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو بھئی یہی تو شکایت ہوتی ہے کہ یہودی کو 12 نام معلوم ہے، آپ کو ترتیب سے تو 12 نام بھی یاد نہیں ہے۔
سن لیا. پہلا علی ابن ابی طالب, دوسرا حسن ابن علی, تیسرا حسین ابن علی. کہا کہ اچھا تو اور بھی نام سن لے. چوتھا علی ابن الحسین, حسین کا بیٹا علی. پانچواں علی زین العابدین. پانچواں زین العابدین کا بیٹا محمد باقر. چھٹا محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق. ساتواں جعفر صادق کا بیٹا موسی کاظم. آٹھواں موسی کاظم کا بیٹا علی رضا. نواں علی رضا کا بیٹا محمد تقی. دسواں محمد تقی کا بیٹا علی نقی. گیارہواں علی نقی کا بیٹا عسکری, حسن عسکری. 12واں مہدی آخر زمان. سن لی تم نے روایت پڑھ لی یا روایت سن لی. علی ابو طالب کا بیٹا, حسن حسین علی کے بیٹے, زین العابدین حسین کے بیٹے, محمد باقر زین العابدین کے بیٹے, فلاں کا بیٹا فلاں, فلاں کا بیٹا فلاں, فلاں کا بیٹا فلاں. سن لیا تم نے پورا شجرہ, سن لیا تم نے. کس کی زبان سے سنا؟ محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا. اب سنو, اور اگر برا لگے تو آج تو مجھے معاف کر ہی دینا. دنیا کا کوئی انسان اپنا شجرہ اپنی ماں کے علاوہ بیان نہیں کر سکتا. میں کیا معلوم کہ کون کس کا بیٹا ہے. ماں نے کہا اس کا بیٹا ہے, اور ماں کی گواہی آدھی اس لیے کہ عورت ہے, تو ساری دنیا کے شجرے آدھی گواہیوں پر ٹکے ہوئے ہیں, اور کل ایک شجرہ ہے جو محمد کی گواہی پہ ٹکا ہوا ہے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. روایت پوری نہیں بیان کروں گا, لیکن وہ ایک جملہ تمہاری خدمت میں ہدیہ کرتا بھی ہوں. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, اب تک کہہ رہا تھا یا محمد, اب تک کہہ رہا تھا یا محمد, یعنی ایک بیت منقلب ہو گیا. یا رسول اللہ کلمہ پڑھے بغیر منقلب ہو گیا, کلمہ پڑھے بغیر. کہنے لگا یا رسول اللہ, یہ جو 2 نواسے ہیں علی کے بعد جو آپ کے وصی بنیں گے, ان کا انجام کیا ہوگا؟ آ گئے نا مسائل تک. کہا ایک زہر سے شہید کیا جائے گا اور چھوٹا تلوار سے شہید کیا جائے گا. یہودی نے رونا شروع کیا. سمجھ رہے ہو؟ یہودی نے رونا شروع کیا. حسین نے اپنے لیے جملہ کہا, انا قتیل الابرا, مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا ہے. یہ جملہ مذاق نہیں ہے, مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا ہے. کبھی عباس کے لاشے پہ روئے, کبھی اکبر کے لاشے پہ روئے, کبھی قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے روئے, کبھی مفتی رضی اوسدا کے سرحانے روئے, کبھی ہور کے بیٹے کے لاشے کے اوپر گریا فرمانے لگے. روزہ روزہ کے قتل کیا گیا. بھائی یہی تو لانا تھا, لیکن ایک منزل آئی جہاں میرا مولا اکیلا ہوا. اب یہ جملہ بھی سنتے جاؤ. استغاثہ تم نے بار بار سنا ہوگا, حل من ناصر ینصرنا. 7 مرتبہ حسین نے استغاثے کی آواز بلند کی ہے, 7 مرتبہ, اور پہلے استغاثے کی آواز پر ہوا آیا ہے. جب کوئی نہ بچا تو میرے مولا نے پھر آواز دی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب بن یذب حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, ہے کوئی ہمارے استغاثے پہ لبیک کہنے والا, ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا. راوی کہتا ہے فوجی عزیز کا کہ کوئی جواب نہ آیا, لیکن میں نے دیکھا کہ سید سجاد ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں لیے سجاد بیمار امام خیمے سے باہر آیا.
टूटी हुई तलवार हाथ में लिए मक्तल की तरफ चला। हुसैन की निगाह पड़ गई, शहजादी ज़ैनब पिता खुदी है, इसे रोको। जब फूफी रोकने लगी तो लोग कहा कि अम्मा आपने देखा नहीं, मेरा बाबा मदद के लिए पुकार रहा। अल्लाह हुसैन दौड़ते हुए आए, सज्जाद को गोद में उठाया, उनके खैमे तक पहुंचाया और कहा बेटे तेरी जिम्मेदारी इसके बाद है। अब पलटे हुसैन पलटे, तुम रो चुके और मैं तवील मसाइल पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन जुमले तो सुनते जाओ ना, जुमले सुनते जाओ। 2 खैमों से इस्तिगासे पर लब्बैक कही, सज्जाद निकले, उन्हें पहुंचा दिया और अब एक खैमे से गिरिए की आवाज बुलंद थी। रबाब का खैमा, असगर की मां का खैमा। आए खैमे के दरवाजे पर, कहा बहन बात क्या है? कहा भैया क्या बतलाऊं? जैसे ही आपकी आवाज बुलंद हुई, हल मिन नासरियन सोना, बच्चे ने अपने आप को झूले से जमीन पर गिरा दिया। कहा लाओ, शायद में से पानी पिला के लाओ। अब धूप तेज थी, आबा का साया किया, फौजी अजीज समझे कुरान ला रहे हैं, आए मैदान में, आबा का साया हटाया, बच्चे की सूरत दिखलाई और कहा ऐ कौम, इस बच्चे की मां का दूध खुश्क हो गया है और 3 दिन से इसने पानी या दूध नहीं पिया है। बस जुमला सुनना। अगर एक घूंट पानी पिला सको तो इस बच्चे की जान बच जाएगी। पूरी फौज खामोश थी, पूरी फौज खामोश थी। एक मर्तबा हुसैन ने फिर आवाज दी, अगर समझते हो कि इस बच्चे के बहाने से मैं पानी पी लूंगा तो मैं बच्चे को जलती रेती पे लेटाए देता हूं, हट जाता हूं, तुम आकर इसे पानी पिला दो। जलती रेती पे लेटाया, कुछ दूर गए, फिर भी फौजी अजीज से कोई जवाब ना आया।